آج میں آپ کو وقت کے اس سفر پہ لے جا رہی ہوں جہاں ریت کی سرسراہٹ میں تاریخ بولتی ہے، جہاں مکہ کے گلی کوچوں میں صرف مردوں کے قدموں کی چھاپ سنائی دیتی تھی، جہاں عورت کا ذکر کمزوری سمجھا جاتا تھا، اور وہ وقت جب عورت کے لیے نہ عزت تھی نہ شناخت۔ لیکن انہی راہوں میں ایک عورت تھیں جو خاموشی سے نہیں، وقار سے جی رہی تھیں، وہ جو سب کی نظریں جھکا دیتی تھیں، حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ ایک ایسا نام جو ایمان، عزت اور وقار کا استعارہ بن گیا۔ وہ نہ صرف مکہ کی سب سے دولت مند خاتون تھیں، بلکہ سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ رسپیکٹڈ، سب سے زیادہ لوڈ۔ ان کا تعلق قریش کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ والد کا نام خویلد بن اسد، جو مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، اور والدہ فاطمہ بنت زائدہ، نرم مزاج، باحیا اور علم و حلم والی خاتون۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے 3 بھائی تھے، عوام، نوفل اور حزام، اور ایک بہن تھی حالہ بنت خویلد۔ بچپن ہی سے ختیجہ میں ایک خاص بات تھی، ان کی باتوں میں سمجھ، نگاہوں میں بصیرت اور دل میں ایک غیر معمولی حوصلہ۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کے والد جنگ فجار میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں قریش اور بنو کنانہ کے قبیلے آمنے سامنے آئے۔ اس وقت ختیجہ رضی اللہ عنہ جوان تھی، لیکن دل میں وہ ہمت تھی جو مردوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ انہوں نے اپنے والد کا کاروبار خود سنبھالا، اور وہ وقت جب عورتوں کے لیے بازار کا دروازہ بھی بند تھا، انہوں نے تجارت کو اپنا میدان بنا لیا۔ ان کے قافلے مکہ سے شام، یمن، حبشہ تک جاتے۔ ان کی سچائی، ان کا انصاف، ان کی شرافت ہر زبان پر تھی۔ لوگ انہیں الطاہرہ کہتے، دی پیور اینڈ نوبل وومن، اور مکہ کی عورتیں انہیں رشک سے دیکھتیں، کیونکہ وہ صرف دولت مند نہیں تھیں، وہ انڈیپینڈنٹ، انٹیلیجنٹ اور ڈگنیفائڈ تھیں۔ ان کا ہر فیصلہ سمجھداری سے بھرا ہوتا۔ وہ اپنے ہر معاملے میں مشورہ لیتی تھیں، لیکن فیصلہ ہمیشہ ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر کرتیں۔ ایک دن خدیجہ کے کانوں میں ایک نام پڑا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے تھے وہ الصادق الامین ہے، یعنی the truthful and the trustworthy۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اپنا مال کسی کے حوالے کروں تو وہ صرف وہی شخص ہونا چاہیے جو سچائی اور امانت میں بے مثال ہو۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور کہا کہ یہ مال لے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو، اور ان کے اخلاق، ان کے لین دین اور ان کے کردار پر نظر رکھو۔ کارواں نکلا، ریت کے طوفانوں سے گزرتا، سورج کی تپش میں سفر کرتا ہوا شام تک پہنچا۔ میسرہ دیکھتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی سے سخت بات نہیں کی، اور ہر تجارت میں انصاف اور رحم دکھایا۔ جب وہ مکہ واپس آئی تو نفع دگنا تھا، اور میسرہ کے چہرے پر حیرت تھی۔ اس نے خدیجہ سے کہا، میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا جن کے چہرے سے روشنی نکلتی ہو اور دل سکون پا جائے۔ خدیجہ نے اس لمحے محسوس کیا کہ یہ انسان عام نہیں، یہ وہی ہیں جن کے کردار میں ڈیوائن لائٹ جھلکتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد خدیجہ نے اپنی قریبی دوست نفیسہ بنت منیہ کو کہا، اگر ممکن ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، میں ان کے اخلاق، ان کی سچائی، ان کی شرافت سے متاثر ہوں۔ نفیسہ گئیں، اور کچھ دنوں بعد خدیجہ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ پورا مکہ حیران تھا، دولت مند خدیجہ اور ایک یتیم نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر خدیجہ کے لیے یہ دولت کا نہیں بلکہ روح کا رشتہ تھا۔ انہوں نے دولت نہیں دیکھی، کیریکٹر دیکھا، عزت نہیں، ٹروتھ دیکھی۔ نکاح کے بعد خدیجہ نے اپنے تمام معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے۔ گھر کا سکون، کاروبار کی برکت اور محبت کا وہ جذبہ جس کی مثال تاریخ نہیں دیتی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ ایک دن جب وحی نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام پہلی بار آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ حالت میں گھر واپس آئے۔ خدیجہ نے دیکھا تو فوراً لپک کر کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ سچ بولتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ جملہ تھا
جو ایمان کی بنیاد بن گیا۔ وہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اس دن سے لے کر ان کی زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جب مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا، جب مسلمان بھوکے اور پیاسے رہے، خدیجہ نے اپنا مال، اپنا زیور اور اپنا سکون سب قربان کر دیا۔ وہ کہتی تھیں، "If this is the path of truth, then Khadija is ready."